مسجد کمیٹی کو کیسا ہونا چاہیے؟ تو ظاہر ہے کہ یہ کام کتنا زیادہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہوگا، اس کام کے کرنے والے کی علمی قابلیت، اس کی پرہیزگاری کس قدر ہونی چاہیے، کبھی اس کا ہم نے اندازہ لگایا؟ بدقسمتی یہ ہے کہ آج فی زمانہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جسے نماز تک درست پڑھنے نہیں آتی۔ بعض وہ بھی کمیٹی کے اراکین، بلکہ قائد تو ایسے ہوتے ہوں گے شاید کہ وہ نماز بھی نہیں پڑھتے ہوں گے، لیکن مسجد کے کرتے دھرتے وہی ہوتے ہیں۔ اب آپ خود غور کیجئے کہ جسے علم ہی نہیں ہے، جسے معلومات ہی نہیں ہے، جبکہ متولی کے لیے یہ ذمہ دار جو بنتا ہے، اس کے لیے ذی علم، ہوشیار، دیانتدار، کارگزار، پرہیزگار یہ ہونا سب اس کی ضرورت میں شامل ہے، لازمی ہے، شرائط واسطے شامل ہے کہ یہ ہونا ضروری ہے۔ معذرت کے ساتھ آپ کو میری بات بری نہیں لگنی چاہیے، کیونکہ میں آپ کی آخرت کی بہتری کے لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ کر مسجد ہی کی خدمت رہیں، لیکن آپ کو کیا خود یہ پتا ہے کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں یہ شریعت کے ان اصولوں کے تحت کر رہا ہوں؟ یہی نہیں پتا ہوتا نا۔ یہ جو بھی کام ہے، یہ کام ہے شرعی قیودات کا، یہ کام ہے شرعی حدود کا۔ چندے کا جو مال ہے، یہ مال وقف جو ہے نا، یہ مثل مال یتیم، اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اس کی بڑی نگہداشت ہے۔ تھوڑی سی لاپرواہی، تھوڑی سی غفلت، اللہ نہ کرے اگر یہ غفلت خیانت میں تبدیل ہو جائے تو بہت زیادہ نقصان، دنیا و آخرت کے نقصان کا اس میں اندیشہ ہے۔ تو یہ جو مال وقف کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں نا، ان کے لیے بہت ہی اس میں بہت ہی احتیاط ہوتی ہے۔ چندہ یہ لوگوں نے دیا تاکہ ہم اس کو شریعت کے مطابق خرچ کریں، اور اس میں اتنا ہی خرچ کر سکتے ہیں جہاں پر خرچ کرنے کی ہم کو شریعت نے اجازت دی۔ مسجد کمیٹی کو بھی اس پہ غور کرنا چاہیے۔ جو اس وقف کی پنکھے، بجلی، ان کے مکاتب، جو کمرے بنے ہوئے ہوتے ہیں، حجرے بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان سب کا جو بیجا استعمال کرتے ہیں، غور کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مال وقف کا بلا اجازت شرعی استعمال جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے۔ یہ وقف کی ذمہ داری، وقف کی نگرانی ہے، یہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ ایک ایک بائی، ایک ایک ذرہ، ایک ایک روپے کی قدر و قیمت ہے۔ یعنی یہی جب فیضان مدینہ مدنی مرکز زیر تعمیر تھا تو امیر سنت کو فرماتے ہیں کہ ہم یہاں آتے تھے اور اتنا بڑا مدنی مرکز بن رہا ہوتا تھا، خوشی بھی ہوتی تھی، دیکھا بھی جاتا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاؤں میں اس وقت جو چپل ہوتے تھے وہ ربڑ کے چپل ہوتے تھے، نیچے سے سوراخ بنے ہوتے تھے، آپ کو یاد ہوگا، پہلے سے چپل آتے تھے، اب بھی آتے ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اسی طرح کے میرے چپل تھے، تو جب ہم واپس گئے تو میں نے دیکھا کہ فیضان مدینہ کی جو تعمیر ہو رہی تھی، اس تعمیر میں جو پتھر تھا وہ میرے اس چپل کے جو سوراخ تھے اس پہ پھنس گیا۔ میں واپسی اس پتھر کو وہیں رکھنے کی ترکیب بنائی جہاں سے یہ پتھر میرے پاؤں کے اندر پھنسا تھا۔ یعنی ایک پتھر کی بھی قدر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وقف کے مال کا پتھر ہمیں قیامت کے دن پھنسا دے۔ چندہ دینے والے کی ملک میں ہوتا ہے، کبھی بھی کمیٹی کی ملک نہیں ہو جاتا۔ یہ تو اسی کی ملک ہے جس سے چندہ دے۔ اس نے کہا کہ میرے اس مال سے یہ خریدنا تو ہم یہی خریدیں گے۔ بعض کہتے ہیں کہ یار چلو دین ہی کے لیے، میں کون سا اپنے لیے کر رہا ہوں، میں تو دین کے لیے کر رہا ہوں نا، مزید ہی کے لیے کر رہا ہوں، کر لو یہ کر لو کی جو عادت ہے نا، یہ ہم کو مروا دے گی۔ ہم کون ہوتے کر لو کوئی بات نہیں، ارے دیکھ لیں گے، کون سا اپنے گھر میں لے کے جانا ہے بھائی، اللہ کا گھر ہے، یہ نہیں تو یہ نہیں تو یہ، کر تو مسجد ہی کے لیے رہے نا، کر تو دین کے لیے رہے نا۔ ارے آپ وہی کر سکتے ہیں جس کے کرنے کی آپ کو شریعت اجازت دی ہے، اور یہ دین کے لیے کر لو، دین کے لیے کر رہا ہوں، اسلام کے لیے کر رہا ہوں، شریعت کے لیے کر رہا ہوں، مسجد کے لیے کر رہا ہوں، یا مدرسے کے لیے تو کر رہا ہوں، یا جامعہ ہی کے لیے تو کر رہا ہوں، کون سا اپنی ذات کے لیے کر رہا ہوں، جبکہ وہ کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی، اسلام اسے کرنے کا منع کرتا ہے، قرآن و حدیث اس کے کرنے کی منع کرتی ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں کو ثواب کا کام کر رہا ہوں، جبکہ وہ ثواب کا کام نہیں ہوتا، وہ گناہ کا کام ہو رہا ہوتا ہے جس سے وہ ثواب سمجھ کر رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے بار بار کہتا ہوں کہ یہ اہم اور نازک ذمہ داری ہے جو ہم نے قبول کی ہے۔ کیسی کمیٹی والے آپ بھی مناظر دیکھتے ہوگے، مساجد میں پنکھے چلا کر کونوں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، 2-4 منٹ کچھ مسجد کے امور پر بات چیت کر لی، اس کے بعد بیٹھ کر سیاسی گفتگو مسجدوں میں ہوتی ہے۔ ان میں کمیٹی والے بھی کرتے ہو تو کیا تعجب۔ مسجد کا پنکھا، مسجد کی بتی، پھر مسجد کے خادم بعض اوقات ان کی ذاتی خدمت میں معمور ہوتے ہیں، ان سے کئی دفعہ اپنے گھر کے کام کاج بھی کروا لیتے ہو تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ پھر امام سے اے امام ادھر آنا، یار کیا تم نے یار۔ اب امام صاحب کھڑے ہو کر کمیٹی صاحب کو ہاتھ باندھ کر جواب دے رہے ہیں۔ 10 نمازیوں کے سامنے مؤذن کو وہیں کھڑے ذلیل کر دیا،
اور خادم کی تو کوئی قدر و قیمت ہے ہی نہیں کہ میں خادم تو کیا، خادم سے کیا مطلب ہے؟ اے خادم، اے کیا تیرے کو صفائی کرنے آتی نہیں آتی؟ چلیے صفائی صحیح کر۔ اب یہ دیکھ بھی رہا کہ چار نمازی مجھے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ چار نمازی بولیں گے نا یار یہ بہت کام کا آدمی ہے، کتنی مسجد کی صفائی کا خیال رکھتا ہے، کسی مطلب دیکھ بھال کر رہا ہے مسجد کے اندر، اور خادم کو تو ایسا کھڑے کھڑے جھاڑ دیا۔ ارے جھاڑ دیا، یہ بلا اجازت شرعی مسلمانوں کی دل آزاریاں کر کے اپنے لیے جہنم کا پل تیار کر رہا ہے۔ امام کی قدر و منزلت ہے یا نہیں ہے؟ امام کا کوئی مقام یا مرتبہ ہے یا نہیں ہے؟ مؤذن کا کوئی مقام و مرتبہ ہے یا نہیں؟ اذان دے رہا ہے وہ، یعنی مؤذن یہ وہ منصب ہے کہ مؤذن بھی قیامت کے دن شفاعت کرے گا لوگوں کی۔ جی ہاں، مؤذن شفاعت کرے گا، اور اس دن پھنس جائیں گے نا تو یہ مؤذن یاد آئے گا، مؤذن صاحب، اور اس دن مؤذن نے بول دیا کہ کھڑے کھڑے جھاڑا کیوں تھا میرے کو، پھر کیا جواب دیں گے قیامت کے دن؟ وہاں تھوڑی کو متولی اور کمیٹی والے بنے ہوئے ہوں گے۔ میں آپ سے پوچھتا کیا تنخواہ اب ہم اپنی جیب سے دیتے ہیں؟ ہم تو لوگوں کے چندے سے اس کی خدمت کر رہے ہیں۔ مطلب کہ وہاں پر اگر ہمیں یہ ذمہ داری ملی ہے تو بطور خادم ملی ہے، بلکہ خادم جو مسجد کا، اس سے بڑے خادم تو ہمیں، کہ ہمیں تو مسجد کے خادم کی بھی خدمت کی ذمہ داری ملی ہوئی ہے۔ آپ بولو کہ اگر ہم سختی نہیں کریں گے تو مسجد کا نظام نہیں چلے گا، آپ کو کس نے سکھا دیا یہ کہ اب سختی نہیں کریں گے تو مسجد کا نظام نہیں چلے گا؟ کہ ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ آپ مسجد میں کھڑے کرے چلائیں گے تو آپ کو مسجد میں چلانے کی اجازت کس نے دے دی ہے؟ بعد نمازی بھی کمیٹی میں نہیں ہوتے، مگر کمیٹی کے بھی اوپر ہوتے ہیں۔ کمیٹی بھی جانتی ہے کہ اس سے بنا کر رکھو ورنہ اپنی سیٹ چلی جائے گی۔ اگر واقعی اخلاص ہے اللہ کی رضا کے لیے تو اس کے کام کا انداز ہی اور ہوگا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس ذمہ داری میں بھی حب جا ہوتی ہے۔ چار نمازی جانتے ہوں، محلے والے جانتے ہوں یہ بہت کام کرتے ہیں، پھر یہ کمیٹی اور یہ سے لوگ کیا باہر پھر رات کو بیٹھیں گے اور آئے یار وہ مؤذن تھا نا، میں اب یہاں آسرا کرتا ہوں، اب میرے کو یار آپ لوگوں نے مزید میں مؤذن کو یوں کر ڈالا بھائی، ہاں امام نے چھٹی کری تھی، میں سیدھا کھڑا سنا دیا امام کو، ہاں حرام کے پیسے لیتے ہو، میں کہاں آسرا کرتا ہوں؟ پر مسجد کی خدمت بھی تو کرنی ہے نا۔ ارے بھائی آپ کو روڈ کے بیچ میں چوک پر بیٹھ کر اتنی پھوکاٹیاں مارنے کی کیا ضرورت ہے یار؟ اتنی ساری چیزیں کہ اس میں غیبتیں، تہمت، چگلیاں، دل آزاریاں، مسلمانوں کی عیب دریاں، نہ جانے کیا 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 گناہ میں پڑ رہے ہو۔ یہ تو ایک امر مستحب ہے کہ اگر آپ مسجد کی خدمت نہ کرتے تو گناہ گار نہ ہوتے، لیکن مسجد کی خدمت کرنے میں گناہ کا کام کرنا یہ کس نے سکھا دیا ہے ہم کو؟ لاکھوں روپے مسجد کی تعمیر پر خرچ ہوتے ہیں، یہ لاکھوں روپے۔ بعض تو مسجدیں اتنی ماشاءاللہ شاندار ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری مسجدوں کو آباد رکھے اور مطلب کہ برکت اللہ اس کا فیض ہمیں عطا فرمائے۔ مسجدیں نمازیوں سے آباد ہوتی ہیں، مگر مسجدوں میں طرح کے لاکھ روپے کے اخراجات ہوتے ہیں۔ کبھی جا کر امام کے حجرے کو دیکھا ہے، ٹین کی چھتیں لگی ہوئی ہوں گی، زمین پر چلنے جیسی جگہ نہیں ہوگی، اتنا مختصر سا مکان ہوگا کہ رہنا دوبر ہے، آپ اور ہم نہ رہ سکیں، امام کو رہنا پڑے گا۔ اللہ والا ہے نا، اللہ والا ہے، اللہ والا تو رہے گا نا، اللہ والے کو کتنی جگہ چاہیے؟ نیک آدمی کو کتنی جگہ چاہیے؟ چھوٹی سے کمرہ دے دیا، اللہ والا رہے گا، مسجد ہے، امام ہے، اتنی سی جگہ میں جو نماز پڑھاتے تو ابھی سونے کے لیے کتنی جگہ چاہیے؟ 5 فٹ ادھر کے 5 فٹ ادھر سے 6 فٹ آگے کر لو، چلو 7 فٹ کر لینا، بس پاؤں سیدھے ہو جائیں گے اس کے۔ اور کتنی جگہ چاہیے؟ ٹین کی چھت دے دو، دھوپ سے بچا لینا، بھلے اوپر سے آگ برساتا رہا ہو ٹین کی چھتیں، نیچے سے بھلے تندور بھی الگ سے گرم ہو رہا ہو، کوئی ایسی جگہ امام کا حجرہ بنا دے کہ نیچے تندور جل رہا ہے، اوپر سے ٹین کی چھت لگی ہوئی ہے اور امام صاحب نیچے پڑے ہوئے ہیں۔ اور مؤذن صاحب کو تو جگہ وہ دی تھی جس سے مسجد کا سامان رکھتے تھے ہم اسٹور میں، یار آپ ادھر جا کر رہو نا، آپ کو خدمت ہی کر رہی ہے نا، امام مؤذن صاحب وہ اذان دو، بس بھائی یہاں تو دنیا میں بس تنگی سے ہی گزارا ہوتا ہے، آپ رہو نا ایسی تنگی میں تو پتہ چلے کہ گزارا تنگی میں کیسے ہوتا ہے۔ کہ یہ سب کون کرتا ہے؟ کیا مقتدیوں نے، کیا سارے محلے والوں نے ہم کو مل کر کہا تھا کہ امام کو اس طرح تنگ میں رکھنا، مؤذن صاحب کو اس طرح تنگ میں رکھنا، یہ خادم صاحب کو تو بالکل ایسا ملازم بنا کر رکھنا تو پورے محلے کا معاذاللہ ملازم ہے یہ؟ ہم کو یہ کس نے کہا تھا؟ امام کے مقام و مرتبے کو ہم نہیں جانتے، ہمارے اس کے پیچھے تو ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اجارے کے اصول اپنی جگہ پر ہیں کہ امام نے اجارہ کیا ہے، نمازوں کا اجارہ ہے، اجارے کے اصول اپنی جگہ ہوتا ہے۔ اجارے کے اصول بھی کمیٹی کتنی جانتی ہے، کمیٹی نے خود اجارے کے کتنے اصول سیکھے ہیں، کمیٹی خود وقف کے اصول کتنے جانتی ہے، کمیٹی خود مسجد کے اصول کتنے جانتی ہے۔ دیکھیں یہ سب نہیں کرتے، مگر جو کرتے ہیں وہ غور کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔